بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایک یہودی کے بیٹے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کا ایک دلنشیں واقعہ سناتے ہیں، مگر رکیے، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ بازار سے سودا لے آؤ، تو وہ لڑکا بازار کی جانب چلا گیا۔ جب وہ راستے سے گزرنے لگا تو راستے میں اس کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اور اس لڑکے کو دیر ہو گئی۔ ناظرین، وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، آیا نہیں ابھی تک۔ ناظرین، سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، شام کو گھر گیا۔ باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے کیوں آئے ہو؟ اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں اے میرے والد۔ ارے کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ ناظرین، بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی کہ تجھے دکھاتا۔ میرا سودا ہو گیا ہے میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ جھنجھلا کر بولا، چل چھوڑ، رہنے دے، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آج نہ جانے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھنے لگا۔ وہ نوجوان لڑکا یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ ناظرین، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی، کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ ناظرین، یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور آپ کی محبت میں قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے اس عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں۔ ناظرین، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے اصحاب کے ساتھ اس یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر آپ علیہ السلام نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں۔ ناظرین، اس نوجوان بچے کی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانوں، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ ناظرین، لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ تو اس نوجوان کی روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی تھا، بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب
میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ اسے، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو دو کندھا سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ناظرین، قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ علیہ السلام قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ ناظرین، کافی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے باہر آئے تو چہرہ انور زردی بامائل تھا، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھ رہے تھے، آپ علیہ السلام پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے، ہمیں کہتے ہم حاضر ہو جاتے۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضور علیہ السلام اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ دل نشین اور محبت بھرا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔